أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. رسول اکرم کے رضاکاروں کی، محمد عربی کے سچے غلاموں کی پہچان کل اور آج یہی ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور دشمن کے لیے قہر خدا ہیں. جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو صفیں الٹ دیتے ہیں، جب وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو اخوت کی بنیاد پڑتی ہے. محمد کے غلام جب سر بسجدہ ہوتے ہیں تو دھرتی ان کے جبین کا بوسہ لیتی ہے. جب جنگلوں میں جاتے ہیں تو درندے ان کی غلامی کرتے ہیں. رسول اللہ کے سچے رضاکار جب زمانے سے گزرتے ہیں تو تاریخ انہیں عقیدت کا سلام پیش کرتی ہے، اور جب دریاؤں کی طرف لپکتے ہیں تو موجیں ان کے لیے راستہ بنا لیتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا ایمان قیامت تک کے لیے کسوٹی ہے حق و صداقت کی، معیار ہے حق و صداقت کا. خدا نے فرمایا آمنو کما آمن الناس. ایمان لانا ہے تو ابو بکر کی طرح لاؤ، ایمان لانا ہے تو عمر کی طرح لاؤ، عثمان کی طرح لاؤ، علی کی طرح ایمان لاؤ، خالد، سلمان اور بلال کی طرح ایمان لاؤ کہ جن کے ایمان کی عظمت کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ جماعت ہے میرے عزیز دوستو کہ جنہوں نے رسول اللہ کے پروگرام پر اپنے جانیں قربان کی. خدا نے انہیں آزمایا، اللہ نے ان کا امتحان لیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحان کے بغیر تو کامیابی ملتی ہی نہیں. یہ جماعت جنہوں نے بیت اللہ جیسے ادارے میں کلام اللہ جیسے نصاب اور رسول اللہ جیسے استاد سے تعلیم حاصل کی، ان کا ممتحن اللہ بنا، اور خدا نے ان کا امتحان یوں لیا کہ قالینوں پر بٹھایا نہیں، کرسیوں پر بٹھایا نہیں، کبھی بدر میں آزمایا، کبھی احد میں آزمایا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا پس منظر صرف ایک واقعے کی روشنی میں. غزوہ احد کے اختتام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کہا سعد ابن ربی نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ سعد کہاں ہے؟ اور یہ وہی سعد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کر مکہ سے مدینہ آئے اور مسلمانوں میں اسلامی برادری قائم کی تو اسی سعد کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا. اور یہ سعد
اپنی جائیداد کا آدھا حصہ روحانی رشتے کی لاج رکھتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کے نام منتقل کر دیتے ہیں. 2 گھر والیاں تھیں حضرت سعد کی. حضرت عبد الرحمن سے ایک دن کہنے لگے بھائی ان 2 میں سے آپ کو جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, عدت پوری ہو تو اس سے نکاح کر لیجئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. اس سعد کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے سعد ابن ربیع نظر نہیں آتا کہاں ہے. ایک انصاری اٹھا گنجے شہیداں کی طرف لپکا, جدھر زخمی اور شہید بکھرے پڑے تھے میدان میں. اس انصاری نے دور سے آواز لگائی سعد کہاں ہو, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ رسول اکرم تمہیں محبت سے یاد کر رہے ہیں, اللہ کا محبوب تجھے شفقت سے یاد کر رہا ہے, سعد تم کہاں ہو. دور سے پکارا تو ایک انگلی اٹھی. یہ انصاری دوڑتا ہوا ادھر گیا تو سعد زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا, بس آخری سانس تھے. انصاری نے کہا سعد اٹھو, تم بڑے خوش نصیب ہو کہ رسول اکرم تمہیں یاد کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور رحمت عالم کے قدموں تک جا سکوں. میرے آقا کو میرے سلام کہہ دینا اور عرض کرنا اب حشر میں ملاقات ہوگی, اور میرے آقا سے کہنا کہ ہم کس زبان سے اللہ کا شکر اور آپ کے احسان کا جواب دیں کہ آپ نے ہمیں ہر جائی سے یکجائی بنایا. محمد خدا ہی آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ نے ہماری جبینوں کو در در کی رسوائیوں سے بچا کر ایک خدا کے حضور جھکنے کی خو سکھائی. آپ نے ہمیں موحد بنایا, آپ نے ہمیں مجاور سے مجاہد بنایا, آپ نے ہمیں آستانہ پرست سے خدا پرست بنایا. آمنہ کے لال خدا آپ کو جزائے خیر دے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب اس انصاری سے حضرت سعد فرماتے ہیں دیکھو میں تو جا رہا ہوں, میرے آخری لمحے ہیں, آخری سانسیں, خبردار اگر رسول اللہ کو کوئی اذیت پہنچی, اگر محمد عربی کو کوئی تکلیف پہنچی تو حشر میں خدا کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے. خیال کرنا کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ انصاری دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور سعد کا یہ پیغام ہے. اب وہ تاریخ کا حسین موڑ شروع ہوا کہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے, فرمانے لگے سعد کدھر ہے. انصاری نے اشارہ کیا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اس طرف گئے, جا کے سعد کا سر گود میں لے لیا. ابھی کچھ سانس باقی تھے, سعد بول نہیں سکتا تھا, چند سانس باقی تھے. بس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کملی والے کو عقیدت کا سلام کیا اور بس دنیا چھوڑ دی کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے, ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. بچے ناز رفتہ باشد جو جہاں نیاز مندے کے بوقت جا سپردن بخرش رسیدہ باشی. یہ وہ لوگ ہیں دوستو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر انہوں نے جہاد کیا, خدا نے ان گھوڑوں کی ٹانپوں کی قسمیں کھائیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان میں یار حق و صداقت ہے قیامت تک کے لیے, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ کبھی انہیں رکوع کی حالت میں پائیں گے, آپ کبھی انہیں سجدے کی حالت میں پائیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہرے رات کے سجدوں کی وجہ سے روشنی میں دمکتے ہیں. ہاں, ان کی جوانیاں پاک بازی اور حسن عمل کی وجہ سے بے داغ نظر آتی ہے, رشک ماہتاب نظر آتی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توریت اور انجیل میں بشارتیں دی گئی ہیں اور مثالیں پیش کی گئی ہیں. صحابہ کرام بدر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر جانے دینے والے, احد میں جانے دینے والے, یرموک میں, تبوک میں, قادسیہ میں اور مدائن میں جانے ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دینے والے, یہ سب کامیاب ہے نا؟ کیوں بے زبانوں؟ کامیاب ہے نا؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا, اللہ نے ان کا امتحان لیا
اور یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جن کے امتحان کا نتیجہ بھی انہیں سنا دیا گیا. باقی سب کے امتحانات کے نتائج حشر میں نکلیں گے. نمازی عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہے یا نہیں حشر میں پتہ چلے گا. ہاں اس لیے پتہ نہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کوئی دیکھتا نہ ہو تو ٹکرا مار رہی ہیں. جو کوئی دیکھنے والا ہوئے تو لمبے لمبے قیام, لمبے لمبے رکوع, لمبے لمبے سجدے. جی بڑا نیک ہے جی. دیکھو جی یہ تو رب جان دے نا جی نیت کی ہے. حاجی نے حج کی تھی, کامیاب ہویا یا ناکام حشر چ پتہ چلے گا. پتہ نہیں حج واسطے گیا سی یا سمگلنگ واسطے گیا سی. مجاہد نے جہاد کی تھی, کامیابی ہوئی یا نہیں حشر چ پتہ چلے گا. ایتھے میں تے تو نہیں کہہ سکتا بھی یہ کامیاب ہو گئے. سب دے امتحانات دا نتیجہ حشر وچ سامنے آئے گا. لیکن صحابہ کرام وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ رب العالمین نے انہاں نو امتحان دے نتیجے دنیا وچ سنا دیتے. فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. اے کامیاب جماعت ہے, اے سعادت مند گروہ ہے. انہاں دے ایمان دی حقانیت دا خود اللہ گواہ ہے. اے پیغمبر دی نبوت دے عینی گواہ نے تے رب انہاں دی ایمان دی حقانیت دا عینی گواہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہاں نے اس انداز وچ رب دے حضور سجدے کیتے تے رب نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا کہ رب عرش تے راضی ہو گیا. پھر رب نے اتنے انعامات دا می برسایا کہ فرش تے راضی ہو گئے. انہاں نے رب نو جذبہ وفا نال خوش کیتا تے رب نے لطف و عطا نال انہاں نو خوش کیتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے رب تو راضی تے رب انہاں تو راضی. میرے عزیز دوستو, نبوت دے درخت دا پھل صحابہ کرام, نبوت دے سراج منیر دی روشنی صحابہ کرام, نبوت دے پھول دی مہک صحابہ کرام تے نبوت دی تعلیمات دے عملی شاہکار صحابہ کرام, محمد عربی کمانڈر ان چیف تے رضاکار صحابہ کرام, محمد استاد تے شاگرد صحابہ کرام, رحمت للعالمین قائد تے کارکنان صحابہ کرام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد رسول اللہ کی عینی گواہ. میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا, ان پر تنقید نہ کرنا کہ یہ میری نبوت کے عینی گواہ ہیں, یہ نرسری میری سجائی ہوئی ہے, یہ گلشن میرا لگایا ہوا ہے, ان گل بوٹوں میں ان پودوں میں جتنی جوانی ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ہے. ان پر تنقید نہ کرنا کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچا اور عملی تعلق نصیب فرمائے. خداوندہ پاکستان کو ہر فتنے سے بچا, ہمیں اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. خداوندہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. الہ العالمین وطن عزیز میں دور خلافت راشدہ کے احیاء کی جد و جہد میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم راہ حق پہ استقامت ثابت قدمی کے ساتھ چل سکیں. جو تیرے دوست ہیں ان سے قریب کر دے, جو تجھ سے دور ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہماری جبینوں کو اپنے در کے سجدوں سے آباد فرما, ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے, صحابہ کرام اور اہل بیت کی عقیدت سے معمور فرما. الہ العالمین ہماری کمزوریوں کو توانائیوں سے بدل دے, ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے, انشقاق و افتراق کو اتحاد و اتفاق سے بدل دے. ہمیں وہ زبان عطا کر جو تیرا ذکر و شکر کر سکے, وہ ہاتھ عطا کر جو تیرے در پہ بلند ہو سکے, وہ سر عطا کر جو تیرے ہی آگے جھک سکے, وہ زندگی عطا فرما جو تیری منشا پر چل سکے. ان دوستوں کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی تشکیل اور ترتیب میں حصہ لیا, محنت کی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سربلندی نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں میں اللہ آپ کو عزت نصیب فرمائے. آپ کے بچوں کو اللہ آپ کی توقعات پہ پورا اتارے. ملک و ملت کے لیے, والدین کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو اور آپ کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.